اب یہاں پہ پیاری بہنیں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ادلا چیز لینا چاہتے ہو، یعنی وہ کھانا جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا وہ بہت کم تر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جنت سے من و سلوہ بھیج رہے تھے وہ تو ایک بہت ہی فائدہ مند چیز تھی اور پاکیزہ چیز تھی، اور جو زمین سے اگاتے ہیں اس کے اندر گند بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کیڑے مکوڑے بھی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو تم لوگ اتنے ہی حد تک گر گئے ہو کہ ایک بہتر چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہو اور ایک کمتر چیز کو مانگ رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چیزیں چاہتے ہو تو تمہاری سب چیزیں جہاں بھی تم جاؤ گے شہر میں تمہیں مل جائیں گی۔ اب یہاں پہ مصر کا لفظ آیا ہے، تو مصر سے یہاں مراد ملک مصر نہیں ہے، بلکہ مصر سے مراد یہاں پہ شہر ہے کہ آپ جس شہر میں بھی جاؤ گے وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ یہاں پر وعدے طے میں تو نہیں ملیں گی لیکن تم لوگوں کو مل جائیں گی۔ وَبَاءٌ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں کا توق تھا، یعنی انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کر دیا تھا، تو کتنا برا سودا انہوں نے کیا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ دن رات اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں اتاری، دن رات ان کے اوپر سہولتیں کی، پہلے ان کو فرعون سے نجات دی، اس کے بعد اتنا اچھا کھانا دیا، بادلوں کا سایہ کیا، بار بار ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں سب کچھ معاف کر دی گئے، معاف کرتے گئے، لیکن پھر بھی وہ ناشکری کرتے گئے اور انہوں نے ذلت کی زندگی پسند کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیں کہ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دن بدن نافرمانیاں کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہودیوں پہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی ذلالت ڈال دی، ان کی ریاست بھی چھین لی، اور ان پر مسلمانوں کا جزیہ لگانا سب سے بڑی ذلت تھی، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل و محتاج سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس آہستہ آہستہ حکومت بھی ختم ہو گئی، قوت بھی ختم ہو گئی، اور تاج اور تخت بھی ختم ہو گیا۔ اور پیاری بہنوں، یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کس حد تک اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان پہ نعمتیں کی، اور بدلے میں صرف یہ چاہا کہ میرا شکر گزار بندہ بن جاؤ، لیکن سب سے بڑا گناہ جو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کی انتہا حد تک زیادتیاں اتنی بڑھ گئیں کہ انہوں نے جو ان کی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء کے نام آئے، انہوں نے استغفر اللہ ان نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت زکریا، حضرت یوحنا، حضرت یحییٰ، حضرت یمیرہ، اس طرح کے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا، اور اس فعل سے ان کا گناہانہ پن بالکل واضح ہو گیا۔ شروع کے جو دن تھے انہوں نے تھوڑے سے دنوں میں 300 انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا، استغفر اللہ۔ پھر ملک شام میں جا کے انہوں نے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید مسعود احمد کی حدیث ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ کس قدر نافرمانی تھی۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے کہ ان پہ ذلت و افلاس، ان ساری وجوہات کی بنا پر ہی، ان کے جرائم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے، ان کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت و افلاس ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی زمین ہے، نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں پر وہ رہ سکے، اور یہ ان پر ایسا اللہ کا عذاب ہے جو قیامت تک ان پر جاری رہے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے غلامی کی ذلت و افلاس میں گرفتار کر دیے گئے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ اور یہ بھی بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو فلسطین میں بظاہر تو ان کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن اصل میں وہ امریکہ کی حکومت ہے۔ اگر آج امریکہ ان سے الگ ہو جائے، ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لے، تو چند 100 ایمان والے مسلمان جو ہے نا وہ اسرائیل کو صفاستی سے مٹا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے، یعنی وہ اللہ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے۔
اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، پھر انبیاء کلام کو قتل کیا، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی بدعات بھی قائم کر لی تھی. یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول پیدا کیے تھے جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ تھا، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں اور اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کا فیصلہ کرتے تھے. اور یہ کس طرح ہمیں پتہ چلا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو بالکل ہی تبدیل کر دیا تھا. اس سے من گھڑت باتیں ڈال دی تھی. جو سزائی والی باتیں تھیں ان کو حذف کر دیا اور جو انعام والی باتیں تھیں ان کو اندر ڈال دیا. حدود قائم کر دی ہوئی تھی. حالانکہ زنا کی حد تو قتل ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا. اسی طرح امیر غریب کے لیے بھی انہوں نے الگ الگ اپنے قانون بنا لیے ہوئے تھے، اصول بنا لیے ہوئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک ذلیل کر دیا. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہر آزمائش کے وقت عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کے طریقے پہ چلنے سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.